بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے کی ایک بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس کا موضوع توبہ اور استغفار ہے۔ آج ہمارا معاشرہ یقیناً ہر فرد کسی نہ کسی جھوٹ، حسد، کینہ، ریاکاری، غلطی، گستاخی، خطا کا مرتکب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حضور حاضر ہو جائیں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ کو وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ اسی ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں ہر روز 70 سے زائد مرتبہ اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ دیکھیں، تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام معصوم ہیں۔ ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور رسول علیہم السلام سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ استغفار کیوں کرتے تھے؟ آخر وجہ کیا تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، آپ کی حیات مبارکہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جس میں سے ایک بہتر عمل یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت سے استغفار کرنا، اس کی رضا چاہنا، اس سے توبہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور قرب کا ذریعہ ہے۔ آج ہم مسلمان ہر ایسا عمل کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ کا قرب ہم سے چھین لیا جاتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ میں اللہ رب العزت سے دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، یہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ میری امت سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، گستاخی ہو جائے تو اللہ رب العزت کے ہاں مجھے گواہ بنا کر، میرا وسیلہ دے کر اللہ سے معافی مانگیں۔ تو اللہ کا فرمان ہے کہ میں اس کو معاف فرماؤں گا، اس کی توبہ قبول کروں گا۔ تو اللہ اپنا وعدہ پورا فرمانے والا ہے۔ ایک دن آئے گا، ہم سب حاضر ہوں گے اللہ کے سامنے، اور اس سے پہلے ہی ہمیں اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حیات کے اندر ہی توبہ نصوحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کے لیے کام کرنے کی، دین کی سربلندی اور دین کی اشاعت اقامت کے لیے اللہ رب العزت ہم سب کو
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔